زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آئیے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سید عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر بالکل اعلی الصباح اس کی بارگاہ میں نماز دوگانہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس نماز دوگانہ کو عید الاضحیٰ کو ہم سب کی بخشش کا نجات کا ذریعہ بنائے، اور دنیا میں جہاں جہاں جن جن علاقوں میں خطوں میں مسلمان پریشان حال ہیں، مظلوم ہیں، ستم رسیدہ ہیں، ان سب کے علاقوں میں اللہ امن و شانتی کی دی روشن فرمائے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ کچھ حضرات کافی نیند میں ہیں، جو کہ معمول کے خلاف ان کو آج مسجد میں آنا پڑا ہے۔ مسجد میں آنے کی عادت نہیں ہے، صبح 10 تک 11 تک سونے کی ایک عادت بنی ہوئی ہے، تو بلند آواز سے میرے ساتھ سب تکبیر پڑھیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ماشاءاللہ۔
عید الاضحیٰ پوری دنیا میں ہر سال انتہائی تسک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے جہاں مسلمانوں کو ایک اچھا پیغام ملتا ہے، مسلمانوں کے ذریعے سے غیروں کو بھی بڑے اچھے پیغامات موصول ہوتے ہیں۔ چونکہ وقت میں بہت زیادہ کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں کچھ تفصیل سے بیان کر سکوں، لہذا میں سب سے پہلے قربانی کے فلسفے پر چند باتیں عرض کر رہا ہوں، اور پھر چند انشاءاللہ روایتیں پیش کرنے کا میں شرف حاصل کروں گا۔ اور قربانی کا وہ واقعہ یعنی قربانی کا جو بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا، کیونکہ وہ بار بار میں نے بیان کیا اور آپ کو پتہ بھی ہے، آپ نے علماء سے، مشائخ سے بارہا سماعت فرمایا ہے، تو اگر وقت میں گنجائش ہوئی تو انشاءاللہ میں اس کو عرض کروں گا۔ پہلے میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ جو ہر سال قربانی کا موسم آتا ہے اور ہم جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں رب عز و جل کی بارگاہ میں، یہ کیوں؟ اس کا جواب خود حدیث پاک میں حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا تھا، ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں اے اللہ کے رسول، ان کا فلسفہ کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ تو حضور رحمت عالم جان عالم نے ایک حکمت ارشاد فرمائی تھی، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، چونکہ عرب حضرت ابراہیم کی نسل پاک سے ہیں، اولاد میں سے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہ تمہارے باپ، تمہارے والد ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ تو قربانی کا ایک فلسفہ تو یہ ہے کہ اسوہ اسماعیلی کو، اسوہ ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے، کہ ہزاروں سال پہلے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی حکم کی اطاعت کرتے ہوئے، سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کا نذرانہ پیش کیا، چھری چلا بھی دی تھی، مگر من جانب اللہ وہ چھری ان کے ہاتھوں میں پلٹ گئی، اور اللہ نے حضرت اسماعیل کے مقام پر ایک عظیم دمبا، ایک عظیم مینڈھا جنت سے روانہ فرمایا، اور پھر ان کے مقام پر اس مینڈھے کو ذبح کیا گیا۔ اسی اسوے کو تازہ کرنے کے لیے اور اسی طریقے پر عمل کرنے کے لیے مسلمان قربانی پیش کرتے ہیں۔ سال کی ابتدا ہمارے یہاں محرم الحرام سے ہوتی ہے، اور سال کے اینڈ میں آخر میں ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ ابھی اس کے فوراً بعد نیا سال شروع ہوگا، محرم الحرام کا آغاز ہوگا۔ محرم الحرام کا ماہ مبارک بھی ہمیں ایک عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے، اور ذی الحجہ کا ماہ مبارک بھی ایک عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ سرکار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نواسے حضرت سیدنا سرکاری امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی قربانی کی یاد دلاتا ہے، اور ذی الحجہ کا ماہ مبارک حضور رحمت عالم جان عالم کے جد کریم حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ یہیں سے ہمیں فلسفہ ملتا ہے کہ اسلام از ابتدا تا انتہا، شروع سے آخر تک قربانیوں کا نام ہے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کے حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ مسلمان اگر کوئی ہے اور پھر وہ قربانیوں سے گھبرائے، پھر وہ پکا سچا مسلمان نہیں ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آج نام کی اسلامی رہ گئی ہے الا ماشاءاللہ، مگر علی العموم دیکھا جاتا ہے کہ لوگ قربانیوں سے گھبراتے ہیں۔ میں جانوروں کی قربانی کی بات نہیں کر رہا، اس میں تو ماشاءاللہ جن کو بھی اللہ نوازے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ دکھاوا بھی کر لیتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے اور خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تو بولیں کم سے کم آپ، اس میں کون سا پیسہ جا رہا ہے آپ کا؟ قربانیوں کا نام ہے اسلام۔ اسلام پر قائم رہنے کے لیے
اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے، دینی مدارس کے قیام کے لیے، مساجد کی تحفظ اور مدارس کی تعمیر کے لیے، اپنی قوم کو آگے بڑھانے کے لیے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنن مبارکہ کو فروغ دینے کے لیے، اسلامی تعلیمات کی حفاظت کے لیے، قرآن مقدس کے فرمودات پر عمل کرنے کے لیے ہمیں ہر لمحہ قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ وقت کی قربانی بھی پیش کرنی پڑے گی، عزت و آبرو بھی قربان کرنا پڑ سکتا ہے، جانوروں کی قربانی تو پیش کرتے ہی ہیں، جانوروں کی قربانی کے ساتھ ساتھ یہ جذبہ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اگر وقت پڑا تو ہم وقت کی قربانی پیش کریں گے، وقت پڑے گا تو ہم اپنی عزت، اپنی ناموس کو ناموس مصطفیٰ پر قربان کر دیں گے، اور اگر آگے وقت کبھی پڑا تو اپنی جان کو بھی نام مصطفیٰ پر قربان کر دیں گے۔ اس قسم کے جذبات ہمیں قربانی عطا کرتی ہے، ورنہ محض جانور ذبح کر دینا اور پھر سال پر یوں ہی غفلت کی نیندیں خراٹے لے کر سوتے رہنا اور اسلامی فلسفے کو نہ سمجھنا، مسجدوں کو بالکل ویران کر دینا، سال بسال یوں ہی غفلتوں میں گزار دینا، یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ جو پہلا فلسفہ ہمیں قربانی سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہمیشہ تیار رہو اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے، قربانیاں پیش کرنے کے لیے۔ وقت کی قربانی پیش کرنی پڑے گی، مال کی قربانی پیش کرنی پڑے گی، عزت و آبرو کی قربانی پیش کرنی پڑے گی، جانوروں کی قربانی پیش کرنی پڑے گی، اور وقت پڑا تو جان کی قربانی بھی پیش کرنی پڑے گی۔ اور جو لوگ قربانیوں سے گھبرائیں پھر وہ مسلمان کہنا چھوڑ دیں خود کو۔ اسلام اور قربانی کا جو تعلق ہے نا بہت مضبوط ٹھوس تعلق ہے۔ آپ شروع سے آپ اسلامی ہسٹری پوری پڑھ ڈالیں، اور صرف میں حضور رحمت عالم جان عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام لے کر دنیا میں تشریف لائے تھے، حضور رحمت عالم تو دین اسلام کے آخری پیغمبر ہیں۔ میں شروع سے بات کر رہا ہوں، سب نے قربانیاں پیش کی ہیں، مختلف انداز میں، حالات اور زمانوں کے لحاظ سے قربانیاں پیش کی ہیں، ہمیں بھی اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور یہ میسج اور یہ پیغام نسلوں تک منتقل کرنا چاہیے تاکہ اس میسج سے ہماری نسلیں بھی ہماری نسلیں غافل نہ رہیں۔ تو یہ ایک پہلا میسج جو ہمیں قربانی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک بہت اہم میسج ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم کچھ کام اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ ہم بہت سے کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ہم کسی علاقے کے سیٹ ہیں، کسی علاقے کے نیتا ہیں، گھر کے ممبر ہیں، گھر کے ذمہ دار ہیں، کسی منصب پر فائز ہیں، یا ہم کچھ بھی ہیں، بہت سے کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم کوئی مجبور محض تو نہیں ہے، نہ ہمارا تعلق فرقہ جبریہ سے ہے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، مگر ہمیں یہ قربانی کا جو موسم ہے یہ میسج دیتا ہے کہ ہمیں کچھ کام اللہ کی مرضی کے لیے کرنے چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنے چاہیے۔ گوشت جو ہم کھاتے ہیں الحمدللہ سید الطعام ہے، کھانے کا سردار ہے، یہ احمق ہے وہ جو اس کی افادیت کا انکار کرے۔ سال ہر سال مسلمان اپنی مرضی سے جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ کیوں ذبح کرتے ہیں؟ محض گوشت کھانے کے لیے، سال ہر سال۔ مگر قربانی کے جو ایام آتے ہیں یہ ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم سال ہر سال تک اپنی مرضی سے، جب تمہاری مرضی ہوتی جانور ذبح کر کے گوشت کھا لیتے ہو، تو کم سے کم سال میں 3 مرتبہ تم اپنے رب کی رضا کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، محض اس کی حکم کے فرما برداری کرنے کے لیے تم اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کرو۔ گوشت تمہیں ملے گا، ضیافت کا سامان ہو جائے گا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہو جائے گا، فقیروں، مسکینوں، بیواؤں اور غربا یتامہ سب کے کھانے کا انتظام ہو جائے گا، ساتھ ہی ساتھ تمہیں اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ پیغام بھی ہمیں ملتا ہے، اور ایک پیغام ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ دنیا میں وہ لوگ جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، غیر اللہ کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں، بتوں کے نام پر، چاند سورج کے نام پر، کسی بھی مظہر قدرت کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، تو سال میں مسلمان، دنیا بھر کے مسلمان
اور دنیا کی تمام قوموں کو گویا کہ قربانی اللہ کے نام پر قربانی کر کے جانور کو ذبح کر کے یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ جانور اس لیے نہیں ہے کہ ان کو بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے، بتوں پر بھیڑ چڑھا دیا جائے اور بتوں کے لیے قربانی پیش کی جائے یا غیر اللہ کے لیے قربانی پیش کی جائے۔ یہ جانور اس لیے ہیں کہ اگر ان کی قربانی پیش کرنی ہے تو فقط اللہ عز و جل کے نام پر پیش کرنی ہے۔ یہ ایک میسج ہم گویا کہ دنیا بھر کی تمام قوموں کو پیش کر دیتے ہیں۔ اس طرح اگر آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اگر آپ اسلامی مطالعہ کرتے ہیں، اسلامی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اسلامی تعلیمات آپ کی نظر میں ہیں، تو کبھی بھی آپ کہیں تنہائی میں گوشے میں بیٹھ کر سر جھکا کر صرف قربانی کے فلسفے پر غور کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ساری باتیں واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ہمارے علماء نے بیان فرمایا، کچھ میں نے غور کیا، آپ خود غور کریں گے تو بہت سے فلسفے آپ کے سامنے آئیں گے۔ قربانیوں پہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ بھئی جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور جانوروں کو مارا کوٹا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اعتراض کرنے والے یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، اعتراض کرنے والے مجوسی بھی ہیں، اعتراض کرنے والے لوگ بھی ہیں جو گوشت کھاتے ہیں، اعتراض کرنے والے وہ لوگ بھی جو ایک جھٹکے میں اڑا دیتے ہیں گردن، اعتراض کرنے والے وہ لوگ بھی جو مسلمان ہیں، لبرل قسم کے مسلمان، آزاد خیال مسلمان، اس قسم کے لوگ بھی ہیں، یہ سارے اعتراض کرنے والے۔ مگر میں سب کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ مسلمانوں کا جو قربانی کا ایک فلسفہ ہے اور مسلمان جس انداز سے قربانی پیش کرتے ہیں، اس کے پیچھے جو ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، پوری اسلامی ہسٹری تاریخ ہے، آپ اس میں غور کریں تو کبھی بھی آپ قربانی پہ اعتراض نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ میں بعد میں اس سلسلے میں پوری گفتگو کروں گا اور ان کے اعتراضات کے دندہ شکن جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ ایک اہم چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ کہاں ذبح کرتے ہیں؟ قربانی گاہ میں، جو ہمیں آنکھوں سے باقاعدہ نظر آتی ہے، جس کو ہم تیار کرتے ہیں کہ یہاں جانوروں کو ذبح کرنا ہے۔ لوہے کی چھری سے، آہنی چھری سے اس کو ذبح کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ تو قربانی ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اے مسلمانوں، جس طرح تم نے اللہ کی حکم کی اطاعت کرتے ہوئے آنکھوں سے نظر آنے والی، مشاہدہ کی جانے والی قربان گاہوں پر جا کر لوہے کی چھری سے اس ظاہری خارجی حیوان جو نظر آتا ہے اس کو تم نے ذبح کر دیا ہے قربانی کے نام پر، اسی طرح تمہارے اندر جو حیوان موجود ہے، نفس کا حیوان، خواہشات نفس کا حیوان، برائی کے جذبات کا حیوان، اس حیوان کو بھی تم شریعت کی قربان گاہ پہ جا کر نفس کی مخالفت کی چھری سے ذبح کر دو تو تم کامیاب و کامران ہو۔ یہ پیغام بھی ہمیں قربانی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے کہ ہم ظاہری حیوان کو تو ذبح کر دیتے ہیں، 20,000 30,000 40,000 50,000، اب بمبئی میں تو 70 90 ہزار کے بکرے لوگ خرید کے لاتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں، مگر ان کے اندر خود جو حیوان بیٹھا ہوا ہے، جو حیوان ایسا سرکش ہے، ایسا نالائق ہے، جو نماز نہیں پڑھنے دیتا ہے، جو اچھی باتیں بولنے نہیں دیتا ہے، جو ساتھ ہاتھ تلاوت قرآن کرنے نہیں دیتا ہے، جو حیوان ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے نہیں دیتا ہے، جو حیوان جھگڑے پر لڑائی پر آمادہ کرتا ہے، جو حیوان چغلی غیبت پر آمادہ کرتا ہے، جو حیوان حرام خوری پر، حرام رزق کی تلاش میں سرگردہ ہونے پر آمادہ کرتا ہے، جو حیوان اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کرتا ہے، یہ سال بھر جو اندر ہماری روح میں حیوان موجود ہے اور جو انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتا رہتا ہے، کیوں ان جانوروں کو ذبح کرنے والے شریعت کی قربان گاہ پہ جا کر اور مخالفت نفس کرتے ہوئے اور روحانی اور باطنی چھری کے ذریعے سے اپنے اس حیوان کو ذبح کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہ پیغام میں قربانی پیش کرتی ہے، یہ صرف محض کوئی رسم نہیں کہ بھئی اللہ نے فرمایا اور ہم بطور رسم کے قربانی پیش کر دیں۔ آپ اس کی تہ میں جائیں تو انشاءاللہ عزوجل آپ کو ایسے ایسے ہیرے اور ایسے ایسے موتی ملیں گے کہ آپ کو لگے گا کہ ہمیں بہت بڑا خزانہ نصیب ہو گیا۔ یہ قربانی کے فلسفے ہیں، اس لیے اس کو خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ پیش کرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں۔ اس میں کسی قسم کا کوئی دکھاوا، کسی قسم کی کوئی اور دیگر معاملات نہیں ہونے چاہیے، محض فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اس کے فلسفے کو سمجھ کر قربانی جو ہمیں پیغام دیتی ہے اس پیغام کو قبول کر کے ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے،
وہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم وانه لیاتی بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لیقع بمکان قبل ان يقع بمکان من الارض قبل ان يقع على الارض بمکان من اللہ قبل ان يقع على الارض فطیبوا بها نفسا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم سب کی ماں ام المؤمنین کہ حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قربانی کے دن اللہ کی بارگاہ میں انسان کا کوئی بھی عمل خون بہانے سے زیادہ بہتر نہیں ہے، قربانی کرنے سے زیادہ بہتر نہیں۔ قربانی کے دن قربانی سے افضل کوئی عمل نہیں۔ کوئی انسان یہ چاہے کہ لاؤ کیوں ہم جانور ذبح کریں، کسی کی جان نکالیں اور لاؤ ہم یہی روپے صدقہ کر دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، نہیں قبول کیا جائے گا۔ قربانی ہی کرنی ہوگی۔ قربانی کے جانور کی قیمت اگر کوئی شرائع خدا میں صدقہ کر رہا ہے تو مجرم ہے وہ، قربانی نہ کرنے کی بنیاد پر۔ جیسا اللہ نے کہا بس آمنا صدقنا، سر جھکا کر اسی پر عمل کرنا ہے، بات سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ اور اس کا مسئلہ تو بالکل واضح ہے، ایسی کوئی اس میں کوئی پوشیدہ بات نہیں جو سمجھ میں نہ آئے۔ تو اس لیے حضور رحمت اللہ نے فرمایا کہ قربانی کے دن میں انسان کا کوئی بھی عمل قربانی کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، قربانی کرنی ہی پڑے گی۔ قربانی میں خون بہانے سے زیادہ افضل کوئی عمل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگھوں، اپنے بالوں، اپنے کھروں سمیت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ ہم جانور ذبح کرتے ہیں، گوشت کھا لیتے ہیں اور اس کی سینگیں ہیں، بال ہیں وغیرہ پھینک دی جاتی ہیں، کھر وغیرہ پایا بنا کر کھا لیتے ہیں، تو بظاہر تو فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، نہ اس کے بال نظر آ رہے ہیں، نہ اس کی سینگیں، نہ اس کے کھر، نہ اس کا گوشت، نہ اس کی ہڈیاں، سب ختم۔ جس کو جہاں جانا تھا وہاں پہنچ گیا۔ مگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں کہ یہ جانور جس کو ہم نے ذبح کر کے کھا پی کر ہضم کر کے ختم کر دیا، اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیا، مگر وہ اس کی منزل نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اپنی کھروں کے ساتھ، کھروں سمیت، بالوں سمیت اور اپنے سینگھوں سمیت اللہ کی بارگاہ میں آئے گا۔ جس انداز میں دنیا میں تھا، اس کی باقاعدہ باڈی تھی، اس کا جسم تھا، اسی پوری باڈی اور جسم کے ساتھ یہ جانور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ کیوں حاضر ہوگا؟ ابھی میں اگلی حدیث پاک پیش کر رہا ہوں، اس لیے حاضر ہوگا۔ ابھی اس حدیث پاک کو مکمل کرتے ہیں۔ جانور آئے گا، حضور فرماتے ہیں قربانی کا جانور جب ذبح ہوتا ہے تو زمین پر اس کا خون گرنے سے پہلے ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، مگر کب؟ فطیبوا بها نفسا، لہذا خوش دلی کے ساتھ اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہوئے، رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہوئے قربانیاں پیش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو انسان رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ان جانوروں کی قربانیوں کا نذرانہ اس لیے پیش کرتا ہے کہ اللہ کا قرب بھی حاصل ہو جائے، اللہ راضی بھی ہو جائے، اور خاندان والوں کے ساتھ، غریبوں، فقیروں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک بھی ہو جائے۔ اس انداز جو قربانیاں پیش کرتا ہے تو اس کے لیے بشارت ہے، ایسی قربانی کا جانور جب ذبح ہوتا ہے تو قبل اس کے کہ اس کا خون زمین پر گرے اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب یہ جانور جس کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ قیامت کے میدان میں حاضر ہوگا۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو امور غیبیہ میں سے ہمیں پتہ نہیں ہے، بس یہ کہ حضور نے فرمایا بس آمنا صدقنا، اسی کا نام اسلام اور ایمان ہے۔ اسلامی تعلیمات کو کبھی بھی عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ کرتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، ان کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایمان کا مطلب ہی یہی ہے اسلام کا کہ سر نہادن بطاعت، اللہ کی اطاعت میں بس سر جھکا دینا، بات سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ ہم اپنی عقل میں اکثر کہتا ہوں اس طرح کی باتیں کرنے والوں سے کہ بھائی ہم اللہ رسول پر ایمان لائیں، اپنی عقل پر ایمان نہیں لائیں کہ ہم ہر جگہ عقل کا گھوڑا دوڑائیں اور جو بات ہماری ناقص اتنے سے بھیجے میں آئے اسی کو مانے، اور جو بات ہماری بھیجے میں نہ آئے اس کو نہ مانے، جبکہ اس قسم کی باتیں کرنے والے 50 ایسی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں جو خود ان کے بھیجے میں سماتی نہیں ہیں، ان کی عقل میں نہیں آتی ہیں، مگر اس معاملے میں طرح طرح کی باتیں کرتے۔ اب حضور نے فرما دیا قیامت کے میدان میں جانور آئے گا، بس آمنا صدقنا۔ کیوں آئے گا؟ اگلی حدیث پاک حضرت امام حسن مولا حسن
ابن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت موجود ہے، حضرت امام حسن فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ضحى طيبة النفس محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار. یہاں باقاعدہ بتا دیا حضور نے تو ایک مقام پہ فرمایا یہ جانور حاضر ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، وہاں اس کا کیا کام؟ اس حدیث پاک میں فرمایا کہ جو انسان اپنے دل کی خوشی سے محض اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے حصول کے لیے جانور ذبح کرتا ہے، قربانی پیش کرتا ہے، کانت لہ حجابا من النار، تو یہ جانور اس کے لیے جہنم سے پردہ ہو جاتا ہے، اس کو جہنم سے بچانے کے لیے آڑ بن جاتا ہے. تو یہ جانور قیامت کے میدان میں حاضر ہو کر یہ کرے گا کہ جس بندہ مومن نے اللہ کی رضا کے لیے اس کو دنیا میں ذبح کیا تھا اور ذبح کر کے گویا کہ اس پر یہ احسان کیا تھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور جنتی ہونے کا مستحق ہو جائے، وہ جانور جنت میں جانے سے پہلے اپنی قربانی پیش کرنے والوں کو بھی جنت میں ضرور لے جائے گا اور وہ گویا کہ جہنم سے آڑ بن جائے گا، اس کو جہنم میں نہیں جانے دے گا، بشرطے کہ دل میں خلوص ہو، للہیت ہو، تب یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اور باقاعدہ کئی روایتیں ہیں، ٹائم ختم ہو گیا، بس 5-6 منٹ اور باقی بچے ہیں. کئی روایتیں ایسے اگر ان کو پیش کروں تو بہت طویل گفتگو ہو جائے گی. ایک روایت بس پیش کر رہا ہوں اور جس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا اور فرماتے ہیں کہ حضور رحمت عالم جان عالم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا، اور دیکھیے اس میں حضرت فاطمہ حضور کے سامنے تھی تو حضور نے فاطمہ سے فرمایا، اور گفتگو اصل میں پوری امت سے ہو رہی ہے کیونکہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے وہ حدیث ہم تک پہنچی ہے. تو فاطمہ سامنے ہے، گفتگو ہم سے ہے، پوری امت سے ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ان نفوس قدسیہ میں ہیں جن کو اللہ نے ہر لحاظ سے گناہوں سے محفوظ معمول رکھا ہے، جن کے بارے میں گناہ کا کوئی سرے سے کسی بندے مومن کے دل میں تصور آ ہی نہیں سکتا. ان سے حضور نے خطاب فرمایا اور کیا فرمایا؟ یا فاطمہ، اے فاطمہ، قومی الی اضحیتی، کھڑی ہو جاؤ اور جاؤ اپنی قربانی کے جانور کے پاس. فاطمہ چھوٹی تھی اس وقت. اس کے بعد فشہدیہا، وہاں حاضر رہنا. فَإِنَّ لَكِ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا أَن يُغْفَرَ لَكَ مِن ذُنُوبِكَ. اے فاطمہ، خطاب فاطمہ سے، گفتگو امت سے ہو رہی، گنہگار امتیوں سے گفتگو ہو رہی. فرماتے ہیں اے فاطمہ، کیونکہ جب تمہارا جانور ذبح ہوگا تو اللہ عز و جل ہر قطرے کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. فاطمہ سے گفتگو، خطاب امت سے ہے، یعنی امتیوں کو گویا کہ پیغام مل رہا ہے. اب حضرت فاطمہ نے بات کلیئر کر دی تاکہ کوئی پوشیدگی نہ رہے. آپ نے پوچھ لیا النا خاصتاً ام لنا وللمسلمین، یا رسول اللہ یہ جو بشارت دی آپ نے یہ اہل بیت کے لیے خاص ہے بشارت یا اہل بیت کے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ تو حضور نے فرمایا بل لنا وللمسلمین، بلکہ یہ بشارت ہمارے خاندان والوں کے لیے بھی ہے اور دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے لیے بشارت ہے. یہاں بات پوری کلیئر ہو گئی. حضرت علی مولا کائنات نے اس مقام پر ایک حدیث پاک اور نقل فرمائی ہے. یہ میں وہ روایتیں پیش کر رہا ہوں جو اہل بیت اطہار کی روایتیں ہیں. حضرت علی مولا کائنات فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ضحوا واحتسبوا فإن الدم وإن وقع على الأرض فإنه يقع في حرز اللہ تبارک و تعالی. حضور نے فرمایا قربانی پیش کرو اور ثواب کی امید پر قربانی پیش کرو، گوشت کھانے کی نیت نہ ہو، ثواب کی امید پر قربانی پیش کرو. کیونکہ قربانی جب ذبح ہوتی ہے تو اس کا خون زمین پر اگرچہ گرتا ہے، ہمیں نظر آتا زمین پر گر رہا ہے، مگر وہ اللہ عز و جل کی نگرانی میں اور اللہ عز و جل کی حفاظت میں ہوتا ہے. تو یہ چند پیغامات تھے میں نے قربانی کے حوالے سے پیش کیے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اپنی نیت میں خلوص پیدا کریں اور کوشش یہ کریں کہ ایسا جانور اللہ کی بارگاہ میں قبول کریں جس سے اللہ کی رضا بھی حاصل ہو اور جس کو مسلمان خوب شوق خوب چاؤ سے کھائیں. یہ آخری بات میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ میں دیکھتا ہوں جانور وغیرہ ذبح کرنے میں بڑی بد احتیاطی ہو جاتی ہے. یہ تو دیکھ لیا جاتا کہ جانور کتنا موٹا کتنا تگڑا ہے مگر اس کے گوشت پر توجہ نہیں ہوتے. ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ جس جانور کا گوشت جتنا اچھا ہوگا وہ قربانی اتنی ہی بہتر ہوگی. ایک تو قیمت کے لحاظ سے فرمایا کہ قیمت میں یہ دیکھا جائے کہ 7واں حصہ زیادہ قیمتی ہے یا بکرا زیادہ قیمتی ہے، چھوٹا جانور.
جس کی قیمت زیادہ ہوگی وہ قربانی اچھی ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے آج تو جو بکروں کے اور چھوٹے جانوروں کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، اور حصہ لیں گے تو 1500، 2000، 2500، 3000، 3500، یو پی میں چلے جائے 4000 یہ حصہ، تو کہاں 4000 کہاں 40000، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو قیمت کے لحاظ سے چھوٹے جانور کی قربانی افضل ہوئی۔ چھوٹے جانور میں بھی دو قسم کے بکرے ہیں، انڈو بکرے اور خصی بکرے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ انڈو بکروں کے مقابلے میں خصی بکروں کی قربانی یہ زیادہ عمدہ، زیادہ بہتر ہے، کیونکہ خصی بکروں کا جو گوشت ہوتا ہے انڈو بکروں سے اچھا ہوتا ہے۔ اور پھر انڈو بکرے تو وہ انڈو بکرے جن سے بدبو آ رہی ہو، تعفن پیدا ہو رہا ہو، ان کی قربانی بھی سرے سے جائز نہیں ہے۔ میں ان انڈو بکروں کی بات کر رہا ہوں جن کی قربانی جائز ہے اور جن کی قربانی کی اجازت ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو جانوروں میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ کس جانور کا گوشت زیادہ اچھا ہے۔ میرا مشورہ یہ، اس سال تو آپ نے لے لیا ہوگا، اگلے سال سے اس کا اہتمام کریے گا کہ اگر آپ 80-90 ہزار کے بکرے خرید رہے ہیں، 90 کلو کے، 1 کنٹل کے بکرے خرید رہے ہیں، تو ان کا گوشت کھانے کے لائق نہیں ہوتا۔ آپ خود سمجھتے ہیں اس بات، سوائے چربی کے اندر کچھ نہیں ہوتا۔ تو بھائی اگر آپ نے مثلاً 1 لاکھ کا ایک بکرا خریدا ہے تو آپ تھوڑا سا نیچے آئیے، اسی 1 لاکھ کے آپ 4 بکرے خریدیے 25 ہزار کی، قربانی بھی زیادہ ہوں گی، اور جو 25 ہزار کا بکرا ہوگا اس کا گوشت 1 لاکھ کے بکرے کے مقابلے میں زیادہ عمدہ، زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ بھی اس کو کھا سکیں گے، آپ کے پڑوسی بھی کھا سکیں گے، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ پڑوسیوں کو گوشت دیں گے، گوشت کے نام پہ وہ چربی ہوگی، نہ وہ کھا سکیں گے نہ کسی کو دے سکیں گے، نتیجہ یہ ہوگا اس کو پھینک دیا جائے گا۔ یہ میں اپنے تجربات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ لوگ ہمیں آ کے ساری قصے کہانیاں بتاتے سناتے ہیں، تو گویا کہ میں تجربات کی روشنی میں ساری باتیں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ باقی باتیں مجھ سے زیادہ سمجھدار اس مسئلے میں، انشاءاللہ آئندہ جو میں نے باتیں عرض کی ہیں ان احتیاطوں کے ساتھ قربانیاں پیش کرنے کی کوشش کریے گا۔ کھڑے ہو جائیے اور سب بندی فرما لیجئے۔